أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله بے شک جو کافر لوگ ہیں وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک سکیں فَسَيُنْفِقُونَهَا وہ لوگ تو اپنا مال خرچ کرتے ہیں ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً مگر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان لوگوں پر پچھتاوا اور افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ثم یغلبون پھر وہ لوگ شکست کھا جاتے ہیں مغلوب ہو جاتے ہیں والذین کفروا الی جہنم یحشرون اور جو کافر لوگ ہیں جہنم کی طرف ان کو سب کو جمع کیا جائے گا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب یہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالی ناپاک کو پاک سے الگ کر دے ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض اور ناپاک کو اس میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ جوڑ دیں فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا پھر ایک کے ساتھ سب کو جمع کر کے اکٹھا کر دیں فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمْ پھر سب کو ایک ساتھ جہنم میں داخل کر دیں أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہی لوگ ہیں نقصان اور خسارہ اٹھانے والے محترم بزرگ عزیز دوستو یہ جو واقعہ بدر کا چل رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اسی سے متعلق ایک بات فرمائی کہ جو کفار اور مشرکین ہیں یہ لوگ اپنے مال دنیا میں خرچ کرتے ہیں جیسے ایمان والے زکوٰۃ میں صدقے میں نفلی صدقات فطرہ وغیرہ جو خرچ کرتے ہیں ایسے ہی کافر دشمنان اسلام بھی اپنا مال خرچ کرتے ہیں وہ بھی اپنی کچھ جماعتوں کو تنظیموں کو جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں وہ بھی خرچ کرتے ہیں ہمارا مقصد جیسے لوگوں کا بھلا ہو جائے فائدہ ہو جائے راحت پہنچے اسی طریقے سے ان کا مقصد کہ لوگ دین اسلام سے رک جائیں مسجدوں کو نہ جائیں مسجدوں میں جانے سے باز آئیں ایمان میں داخل نہ ہوں تو ان کا مقصد وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایک واقعہ تھا یہاں پر جب بدر کی لڑائی ہو گئی بعض حضرات نے فرمایا یہ بدر ہی کے واسطے ہوا بہرحال دو کے لیے بھی صحیح ہو سکتا ہے جب غزوہ بدر کے بعد شکست کھا کر یہ لوگ واپس گئے تو وہ جو تجارت کا قافلہ تھا ابو سفیان کا جس کی حفاظت کے لیے لوگ آئے تھے اب وہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا وہ تو پورا مال بچ گیا مگر ان کی جو فوج آئی تھی اس میں کہ 70 مارے گئے 70 قید ہو گئے اور باقی لوگ بھاگ گئے مکے کو زخم کھا کر تو اب وہاں یہ جو رشتہ دار ان کے مارے گئے تھے یہ ان کے رشتہ دار اولاد وغیرہ جمع ہوئے اور ابو سفیان سے کہنے لگے کہ اسی مال کے لیے ہمارے اتنے لوگ مر گئے اتنا بڑا ہمارا نقصان ہوا تو اس مال میں جو کچھ نفع کما کر لایا گیا یہ سارا مال ایک جگہ جمع کر دیا جائے تاکہ اس کے ذریعے سے ہتھیار خریدیں گھوڑے خریدیں بڑی طاقت جمع کر کے پھر دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کیا جائے تو ابو سفیان نے بھی اس کو قبول کیا اور باقی تمام لوگوں نے بھی اس کو رضامندی دے دی تو اس میں جو مال نفع میں آیا تھا اس سے پھر ہتھیار وغیرہ خریدا گیا ایک تو یہ یعنی تو بدر کا وہ واقعہ جس کے اندر یہ لوگ آئے تھے 1000 آدمی ان کے لیے راستے میں آنے اور جانے کا سفر خرچ کھانے پینے کا مسئلہ روزانہ 10 اونٹ ان کے کھانے کے لیے کٹتے تھے تو اتنا مال کون خرچ کرتا تھا یہ سب لوگ اپنے چندے سے اکٹھا کر کے کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جو کافر لوگ ہیں وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں لیصدوا عن سبیل اللہ ایمان والے خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں یہ خرچ کرتے ہیں لیصدوا عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک دیں جیسے کالج بناتے ہیں اسکول بناتے ہیں شفا خانے بناتے ہیں رفاہی کام کرنے کے لیے کوئی بھی ہیلپ لائن بناتے ہیں اس کا مقصد ہوتا ہے تاکہ ان کو کنورٹ کرے عیسائیت میں کفر میں وغیرہ فَسَيُنْفِقُونَهَا
رہا، اللہ تعالیٰ نے پیشگی اس کی اطلاع دے دی، یہ لوگ اپنا مال خرچ تو کرتے ہیں، ثم تکون علیہم حسرۃ، اس کے نتیجے میں ان کو کوئی خوشی نہیں ملے گی، کیونکہ ان کو پچھتاوا اور افسوس ہی ہوگا۔ جیسے بدر میں اتنا خرچ کیا، آخر میں کیا ملا؟ پچھتاوا کہ ہمارے آدمی مارے گئے، پکڑے گئے، ہار گئے ہم۔ ثم یغلبون، پھر یہ لوگ نتیجے میں کیا ہوگا؟ یہ مغلوب ہو جائیں گے، شکست کھا جائیں گے۔ یہ بدر ہے تو ہو گیا، یا احد کے بارے میں اللہ نے فرمایا اگلی بار یہ لوگ اپنا مال خرچ کر کے آئیں گے تو اس میں بھی ان کو حسرت اور افسوس پچھتاوا ملے گا، اور اس میں بھی یہ مغلوب ہو جائیں گے، ہار جائیں گے۔ احد میں اگرچہ کہ شروعات میں جیسے بدر کی شکست تھی ویسے ہی احد کی بھی شکست تھی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑی سی راحت میں ان لوگوں کے لیے بدل دیا، وہ حضرات صحابہ کا بھی تھوڑا بہت اس میں نقصان ہو گیا، لیکن حقیقت میں وہ بھی ان کی شکست ہی تھی، مغلوب ہو گئے تھے، کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو گرفتار کر کے لے جائیں یا شہید کر کے چلے جائیں، اور ان کو یہی غلط فہمی بھی ہوئی تھی کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر ڈالا۔ ابو سفیان نے آ کر پوچھا تھا کیا تم میں عمر ہے، ابو بکر ہیں، محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب جواب نہیں ملا تو خوش ہو کے جانے لگا اور کہنے لگے کہ ہم نے تو مار دیا، یہ بدلہ ہو گیا بدر کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے کوئی بدلہ نہیں لیا، اس میں بھی تمہاری شکست ہے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، یہ تو دنیا کا حال تھا کہ مال خرچ کریں گے، نتیجے میں پچھتاوا ملے گا اور شکست ملے گی، اور جہنم میں سب کافروں کو ایک ساتھ جمع کیا جائے گا۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، یہ کیوں ہوا ایسا کہ انہوں نے بھی مال خرچ کیا اور مسلمانوں نے بھی مال خرچ کیا؟ یہ اس لیے تاکہ اللہ تعالی خبیث ناپاک کو پاک سے جدا کر دے۔ تو یہاں ناپاک اور پاک، خبیث اور طیب، ناپاک کافروں کا خرچ کیا ہوا مال یا حرام مال یا غلط مقصد سے خرچ کیا ہوا مال، جیسے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، تو ان کفار اور مشرکین کا خرچ کیا ہوا مال خبیث، یا مال حرام جو خرچ کیا وہ خبیث، یا اللہ کے راستے سے روکنے کے غلط مقصد سے جو خرچ کیا وہ خبیث۔ تو ناپاک مال کو اللہ تعالیٰ طیب، پاک مال، اور پاک مال ایمان والے جو خرچ کریں اور جو اللہ کے راستے میں لوگوں کے بھلائی کے لیے خرچ کریں اور جو حلال مال خرچ کریں، یہ طیب اور پاکیزہ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے جدا کرنا چاہتے ہیں، وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور خبیث اور گندے ناپاک کو ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا دینا چاہتے ہیں۔ یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو بنائی ہے کشش پر رکھی ہے، جیسے میگنیٹ مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، ایسے ہی زمین بھی بہت ساری چیزوں کو، ہر چیز کو کھینچتی اپنی طرف۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک کشش رکھی، ہر چیز ایک دوسرے کی طرف کھینچتی ہے۔ یہاں ایک دوسرے کی آواز لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، چہرے کھینچتے ہیں، اخلاق اپنے آپ دوسروں کو اپنی طرف متاثر کرتے ہیں۔ کسی کی صلاحیت اور ٹیلنٹ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خود بخود اس کا فین ہو جاتا ہے، اس کے اوپر فدا ہو جاتا ہے، تو اس کو اپنے دل سے چاہنے لگتا ہے، حالانکہ اس کا اور اس کا کبھی سمپرک نہیں ہوا ہوگا، کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہوگی، وہ کسی ملک میں یہ کسی ملک میں، بس اس کا ایک ہنر ایسا ہوگا جس کا کوئی کھیل، جس کا کوئی کرتب، کوئی ٹیلنٹ، کوئی فن، کوئی ہنر اور کوئی علم کا کمال، یا ایسی چیزیں ہیں کہ آدمی کو ایک دوسرے کی طرف کھینچتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سسٹم بنایا ہی ایسا کہ ایک چیز دوسری چیز کو کھینچتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ناپاک مال کے بارے میں فرمایا جتنے ناپاک ہیں یہ سب ایک دوسرے کو اپنی ہی طرف کھینچتے ہیں۔
ہیں۔ آدمی ایک حرام کام میں لگے گا، وہ راستہ کھولتا ہے دوسرے حرام کام کا۔ جوا کھیلے گا، جوا آگے لے جائے گا آپ کو سود خوری کی طرف، وہ آپ کو آگے بڑھائے گا شراب پینے کی طرف، وہ آگے آپ کو اور مزید در مزید حلال کی طرف نہیں آتا، کیونکہ گندا گندے ہی کو کھینچ کھینچ کر لاتا ہے۔ اور پاک آدمی تقوی اختیار کرے، پاکیزہ کھانے کا، پاکیزہ کمانے کا اہتمام کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک کے بعد ایک تقوی اور طہارت اور پاکیزہ کی عادت ڈالتے ہیں۔ تو یہ خود بخود اعمال ایسے، آدمی نماز پڑھے تو نماز روزے کو کھینچ کر لاتا ہے، روزہ آدمی کو اعتکاف کے لیے کھینچ کر لاتا ہے، اعتکاف اسی طریقے سے ذکر، تلاوت، صدقہ، خیرات، ایک عمل دوسرے عمل کو کھینچتا ہے۔ تو گندا عمل گندے عمل کو اور پاکیزہ عمل پاکیزہ عمل کو، کیونکہ اس کے اندر ایک دوسرے میں کشش ہے، کھینچاؤ ہے۔ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، جب پورا گندا ایک ساتھ جمع ہو جائے گا، فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمْ، اور ساری غلاظت اور گندگی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ جو لوگ اپنی کمائیوں میں یا اپنے اعمال میں گندگی اور خباثت کو جمع کر رہے ہیں، خباثت اور گندگی کا ٹھکانہ ہی جہنم ہوگا۔ اولئک هم الخاسرون، ایسے لوگ بہت خسارے میں، بہت نقصان میں ہیں۔ دنیا میں دھوکہ کھاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، کہ ہم نے اتنا جما لیا، اتنا کما لیا، حالانکہ تم جمائے اور کمائے کچھ نہیں، تم نے سب کچھ گنوایا ہے، کہ اپنی جنت کے بدلے میں تم نے حرام کمایا۔ اللہ رحم فرما، اللہ حفاظت فرمائے۔ قل للذین کفروا، اے نبی جی آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے، ان ینتہوا، کہ اگر تم اپنی گندگیوں سے باز آؤ گے، رک جاؤ گے، تو مطلب توبہ کرو گے اور کلمہ پڑھ لو گے، یغفر لہم ما قد سلف، تو جو کچھ تم نے آج سے پہلے کیا تھا وہ سب معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے غفور الرحیم ہیں، فرمایا کہ اس سے پہلے تم نے جان کر یا انجانے میں، بہرحال تم سے ہو گیا، غفلت میں تھے، کسی نے تمہارا ہاتھ نہیں پکڑا، کسی نے تم کو سمجھایا نہیں، اب اگر تمہیں یہ بات معلوم ہوئی، اب بھی تمہارے پاس چانس، وقت ہے۔ ان ینتہو، کہ اب تو بس کرو اپنی غلاظت سے، گندگی سے، گندے کاموں سے، حرام کمائیوں سے، کفر سے۔ ہر آدمی کافر ہے تو اسے کفر سے منع، ایمان والے ہیں تو ان کو گندے کاموں سے اور گندی کمائیوں سے اللہ فرماتے ہیں ان ینتہو، اگر تم اب بھی رک جاؤ گے اور کہو گے کہ اے اللہ آج کے بعد میری توبہ، اب سے نہیں کروں گا، یغفر لہم ما قد سلف، تو اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے تم نے جو کچھ کیا سب معاف کر۔ وَإِن يَعُودُوا، اور اگر تم اتنا سننے کے بعد پھر وہی کرو گے، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی، پہلے بھی وہی چلتے تھے، مرتے تک وہی چلو گے، وہی سے ہی کرو گے، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اگر تم پھر وہی رفتار، وہی بے رخی، وہی بے ڈھنگا پن، وہی خبیث کام کرتے رہو گے، تو تمہارے لیے کوئی نئی اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت نہیں، تمہارے لیے کوئی نیا پلان بنانا، تمہارے لیے کیا کرنا کہ یہ 2022 ہے تو ان کے لیے کس طریقے سے عذاب دے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فقد مضت سنت الاولین، تمہارے لیے پہلے والوں کے واقعات گزر چکے ہیں، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم شعیب، قوم نوح وغیرہ علیہم السلام، ان کا جو حشر بنا تمہارا بھی وہی بننے میں دیر نہیں ہوگی، تمہارے لیے بھی وہی عذاب کافی ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، سب سے اہم آیت آج کل کے کفار اور مشرکین جس پر بہت شور مچاتے ہیں، اس آیت کا تھوڑا سا خلاصہ سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ، ان کافروں سے قتال کرتے رہو، لڑتے رہو، ان کو مارتے رہو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ دنیا میں فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین پورے کا پورا خالص اللہ ہی کا رہ جائے۔ اسی آیت کو لے کر آج کل یہ کفار
وہ مشرکین بہت چراغ پا ہوتے ہیں. دیکھو قرآن میں کیا ہے، ایمان والوں کو، مسلمانوں کو ٹیررسٹ بننے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ کافروں کو مارتے رہو، دنیا میں اسلام باقی رہے گا، باقی کوئی دین نہیں رہے گا. ہم سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتے ہیں، ارے بیوقوفو، یہ قرآن ہے، اس قرآن کو آج تک ہمارے مسلمانوں نے نہیں سمجھا، تم کیا سمجھو گے؟ جو پڑھنے والے ہیں، جو قرآن والے ہیں، ان کو ہی معلوم نہیں کیا ہے، تم کو کیا پتہ چل جائے گا. ہم نے خود کہا کئی مرتبہ کہ قرآن کے ظاہری سرسری الفاظ پڑھ کر یہ اللہ کا کلام بڑا گہرا کلام ہے. موٹے دماغ والے اور دوسرے لینگویج والے عربی زبان کو اتنے آسانی سے سمجھ جائیں، یہ کوئی کھلونا نہیں ہے. رب کا کلام بہت زیادہ معنی اور مفہوم کو لیا ہوا، ایمان والوں کو گھنٹے گھنٹے سمجھائیں تب بھی سمجھ میں آنا مشکل. تم تو ٹہرے بے ایمان، اور تم کو تو اردو بھی ڈھنگ سے آتی نہیں ہماری، اور عربی کیا خاک آئے گی تم کو، اور معنی اور مطلب کیا سمجھ پاؤ گے، جس کی وجہ سے چیخنے چلانے لگتے ہو کہ قرآن میں یہ ہے، قرآن میں یہ آیتیں نکال دینا چاہیے. تم اگر کوشش کرو تو ہم بات سمجھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر دو چیزیں، فتنہ، دین. قاتلوہم، ان لوگوں سے، کفار اور مشرکین، بات تو یہی ہے، کافروں اور مشرکین سے قتل کرتے رہو، لڑائی کرتے رہو ان کے ساتھ، حتی لا تکون فتنہ، اس وقت تک لڑتے رہو جب تک کہ دنیا میں فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین پورے کا پورا اللہ ہی کا رہ جائے. تو یہاں دو چیزیں، فتنہ نہ رہے اور دین رہ جائے. تو یہ فتنہ کیا ہے؟ اگر تمہارا مطلب ہوتا کہ کافروں کو مارتے رہو، یہاں ہونا چاہیے تھا کہ کافروں کو مارتے رہو یہاں تک کہ دنیا میں کفر باقی نہ رہے. ہونا یہ تھا نا کہ کفر ختم ہو جائے، یہاں تک لڑتے رہو اور صرف مسلمان باقی رہ جائیں، یہ ہونا تھا. لیکن اللہ نے الفاظ جو استعمال کیا، فتنہ نہ رہے اور دین باقی رہے، مسلمان باقی رہے اور کافر ختم ہو جائے. یہ لفظ بھی تو بول سکتے تھے صاف صاف جو تمہاری سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اللہ جب لفظ چینج کرتے ہیں تو معنی چینج ہوتا ہے. فرمایا فتنہ نہ رہے. اب یہ فتنہ دو قسم کا معنی ہے اس کا. ایک فتنہ اگر لیا جائے، فتنے کا مطلب ہی کفر ہے کہ کافروں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے، مطلب کافروں کے پاس کفر ہے تو وہی کفر فتنہ ہے. اگر یہی معنی مراد لو، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح، کفر نہ رہے. تو اب معنی کیا ہوگا اس کا کہ ان کفار سے قتال کرتے رہو یہاں تک کہ کفر فتنہ باقی نہ رہے. تو اب یہ تم سب پوری دنیا والوں کے لیے نہیں ہے، یہ خاص حکم مکے والوں کے لیے، خاص مکے والوں کے لیے، عرب والوں کے لیے ہے. کیونکہ عرب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آباد کیا ہوا شہر مکہ، خانہ کعبہ، انہوں نے اس کو آباد کیا تھا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر اللہ کے لیے جو بنایا گیا مکہ مکرمہ کا خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. تو یہ دین اسلام کا ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے، اور ہیڈ کوارٹر کے اندر کوئی غیر داخل نہیں ہوگا. اس کو غیروں سے پاک اور صاف ہونے تک ان سے لڑتے رہو. اب لوگوں کا یہ سوال ہے کہ وہاں کافر، مشرک، یہود، نصارہ، مجوسی کیوں نہیں جا سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا منع ہے، انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اس حدود حرم کے اندر ایمان والوں کے سوا کوئی دوسرا نہیں آ سکتا، کیونکہ ہر مذہب کا، ہر ملک کا، آپ اسی ملک کے باشندے ہو، شہری ہو، جہاں چاہو آپ جا سکتے ہو، آپ کو پرمیشن ہے، آپ کو اجازت ہے، آپ کے پاس آئیڈنٹی کارڈ ہے. پورے ملک میں، پورا ملک اپنا ہے، آپ جہاں چاہو جاؤ، کوئی روک ٹوک نہیں. پھر بھی ہم اس ملک کے ہو کر، یہاں کے ناگرک، یہاں کے باشندے، یہاں کی آئیڈنٹی کارڈ، یہاں کا ہم کو سب کچھ حق ملنے کے باوجود یہاں پر بھی کچھ خاص آپ کو فوجی اڈے ملیں گے، فوجی چھاونیاں ملیں گی، پارلیمنٹ ملیں گے آپ کو،
راجیہ سبھا، لوک سبھا، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں خاص پرمیشن والا بندہ ہی جائے گا۔ آپ اس ملک کے باشندے ہو، آئی ڈی کارڈ ہے، سب صحیح، یہ گیٹ تک آؤ، گیٹ کے اندر آپ بغیر پرمیشن کے نہیں آؤ گے، اگر آؤ گے تو جیل میں ڈال دیے جاؤ گے، جرم ہوگا۔ ارے کیا جی، ہم اپنے ملک کے رہ کر اپنے ملک میں کہیں بھی نہیں جا سکتے، پوری دنیا گھومو، پورا ملک گھومو، لیکن یہ خاص جگہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، فوجی چھاونیاں ہوتی ہیں، ہیڈ کوارٹر ہوتے ہیں، فوج کی ٹریننگ دی جاتی ہے، خاص جہاں ہمارے ہتھیارات اور ہماری سیفٹی کے آئٹمز، ڈاکیومنٹس رکھے جاتے ہیں، وہاں کا اسٹاف بھی جو ہوگا وہ بھی پوری پہچان کے ساتھ، فنگر پرنٹس کے ساتھ، اپنی آئی ڈی کارڈ کے ساتھ، اپنے تمام ڈاکیومنٹ اور اپنے پروف ثابت کرنے کے بعد، چیکنگ کے بعد جا پائے گا، اس کے بغیر وہاں کا اسٹاف بھی نہیں جا پاتا۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ہمارے ملک کا، ہمارے اس علاقے کا مین حصہ، سب سے اہم جگہ، قیمتی چیزیں وہاں پر موجود ہیں، تو وہاں ہر بندہ چاہے وہ اسی ملک کا کیوں نہ ہو نہیں جا سکتا۔ تو ہر ملک میں ایسا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کی چھاونی ہے، ہیڈ کوارٹر ہے، دارالاسلام ہے وہ۔ پوری دنیا میں آپ کو ہر مسجد میں داخلے کی اجازت، کوئی بھی کافر آنا چاہے مسجد میں بلاؤ، بٹھاؤ، اس کی مہمان نوازی کرو۔ ہم نے مسجدوں سے منع نہیں کیا، ہر مسجد میں داخلے کی اجازت، بلکہ بلانا چاہیے، کفار مشرکین کو، غیر مسلمین کو دعوت دینا چاہیے۔ اپنی مسجدوں کے اندر کھلے دروازے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، مگر خانہ کعبہ اسپیشل ہے، خصوصی جگہ ہے، وہاں صرف ایمان والے ہی جائیں گے، دوسرا نہیں جا سکتا۔ اتنی بھی بات کسی کے پلے نہ پڑے تو اس کو اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے۔ تو یہ جو اللہ نے فرمایا، ان کفار اور مشرکین کے ساتھ قتال کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ تو فتنے کا مطلب کفر باقی نہ رہے، اگر یہ مراد لیا جائے تو یہ حکم خاص مکے والوں کے لیے ہے۔ یہ مکہ تھوڑی ہے، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ یہ تمہارے لیے نہیں تھا کہ یہاں والے کنڑا والے شروع ہو جائیں، قرآن میں دیکھو ایسا ہے، مسلمانوں کو، کافروں کو مارنے کا حکم ہے۔ ارے پاگل، تم نے سمجھا ہی نہیں۔ وہ مکے کے حد تک تھا، اور وہاں کے لیے بھی کیوں تھا؟ وہ ہو گیا جو ہو گیا، اس کے پیچھے تم کیوں اپنا دماغ خراب کرتے ہو؟ تو یہاں دین سے مراد دین اسلام، کہ کفر باقی نہ رہے اور خانہ کعبہ کے پاس خالص وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اللہ ہی کا دین وہاں پر باقی رہ جائے، یہاں تک وہاں لڑتے رہو۔ وہاں کے لیے یہ بات کفر اور اسلام بات صحیح تھی۔ اب اگر قرآن پوری دنیا کے لیے ہے، تم کہتے ہو قیامت تک کے لیے ہے، تو یہ آیت بھی قیامت تک کے لیے ہوئی نا، ہر جگہ کے لیے ہوئی نا، تو پھر اس کا کیا مطلب؟ تو اب بولو، فتنہ اور دین کا مطلب بدل جائے گا۔ فتنہ مطلب کفر نہیں اب، کیونکہ قرآن کی دوسری آیت القرآن یفسر بعضہ بعض، قرآن کی تفسیر بعض آیتوں کی دوسری آیتیں خود کرتی ہیں۔ جیسے قل یا ایھا الکافرون، یہاں کافروں کا نام بھی نہیں تھا، وہاں تو اللہ نے نام لے کر فرمایا کہ لکم دینکم ولی دین، کہ تمہیں تمہارا دین، ہمیں ہمارا دین، تم اپنی جگہ رہو، ہم اپنی جگہ رہتے ہیں۔ تو پھر دنیا میں فتنہ نہ رہے، یہاں تک لڑتے رہو۔ تو تمام ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ دنیا میں جہاں جہاں جو فتنے مچانے والے، فتنہ مطلب پریشان کرنا، لوگوں کو خواہ ٹارچر کرنا، جیسے آج کچھ ایک مٹھی بھر جماعت ہے جو جگہ جگہ خواہ سے ایمان والوں کو ٹارگٹ بنا کے کہ ان کو یوں پریشان کرو، کاروبار میں پریشان کرو، ان کے آئیڈنٹی کے اندر ان کو پریشان کرو، کہ حجاب کا مسئلہ ہے، ٹوپی کا مسئلہ، داڑھی کا مسئلہ، پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں، کہ جہاں چاہو ان کو ایمان والوں کو ٹارچر اور پریشان کرتے رہو۔ تو ایسے جو فتنہ خور ہیں، اللہ کا حکم ہے ان کے سامنے تم چپ نہ رہو، تمہیں بھی ضروری ہوگا کہ جیسے وہ کرے تم بھی کرو۔ تو لے دے کا معاملہ ہے، تم کیوں کرو؟ تم خاموش رہو تو ہم بھی خاموش،
کوئی کھیل تماشا نہیں کہ تمہارے ہاتھ میں ہم یوں مجبور ہو جائیں کہ تم جو چاہو کرو، ہمیں ہماری دکانیں جلا ڈالو، مکان گرا ڈالو اور قتل کر ڈالو، جس کو چاہا اس کو پکڑ لیا، جس کو چاہا اس کے ساتھ بدکاری کر دی، اتنا تمہارے لیے ہم اجازت نہیں دیں گے۔ کوئی بزدل تھوڑی ہیں، اللہ کا حکم ہے ان ایسے فتنہ خور لوگوں سے لڑتے رہو۔ تو یہ کینسر ہے، جو کینسر ہوگا اس کینسر کا علاج آپریشن کے ذریعے سے کرو، تو یہاں چھری، کانٹا، چاقو وغیرہ اٹھانا پڑے گا۔ اب یہ کوئی بری بات، یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ فتنہ ختم ہونے تک وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اب یہاں دین کا مطلب ایمان والے جہاں بھی ہیں آرام سے وہ اپنی زندگی گزار سکے۔ اگر ان کے آرام میں خلل ڈالیں تو پھر یہ خلل ختم ہونے تک ان سے لڑتے رہو۔ تو اب بتاؤ بھی اس آیت میں کیا خرابی ہے؟ وَقَاتِلُوهُمْ، ایسے فتنہ خور لوگوں سے لڑتے رہو، حَتَّى لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ دنیا میں فتنہ باقی نہ رہے۔ تو بتاؤ فتنہ کسے اچھا لگتا ہے؟ بہت سارے کافر ہیں، بہت سارے غیر مسلم ہیں، وہ خود اس کو پسند نہیں کرتے کہ کیا جی ہر ہمیشہ لڑائی جھگڑے، یہ ان کے خلاف، ان کے خلاف نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں، جیو اور جینے دو کا فارمولا اپناؤ۔ بہت سارے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ تم بھی جیو ہم بھی جی لیں گے۔ تو یہ فتنہ خور لوگ کسی کو پسند نہیں، تو اللہ نے فرمایا ایسے فتنے والوں سے لڑو، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کا دین آرام سے عمل کرنے پر جم جائیں، ایمان والوں کو سکون ملے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اب یہی اللہ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ اپنے فتنے سے باز آ گئے، انہوں نے اپنا فتنہ چھوڑ دیا اور سرنڈر ہو گئے، مکے والے اسلام میں داخل ہو گئے، یا دوسری جگہوں پر فتنہ خور لوگ اپنا فتنہ چھوڑ کر خاموش ہو گئے، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اب یہ سچ میں فتنہ ختم کر رہے ہیں یا ڈھونگ کر رہے ہیں، تم ان کی ٹوہ میں، ان کی تحقیق میں مت پڑو، اندر تک مت جاؤ، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، ان کے ظاہر کو قبول کر کے تم بھی چپ ہو جاؤ۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر پلٹ کر آئے، چند دن خاموش رہے پھر پلٹ کر آئے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تو تم اچھی طرح جان لو، یقین رکھو کہ اللہ تمہارا ذمہ دار ہے۔ یہ حکومتیں تمہاری ذمہ دار نہیں، یہ لوگ تمہارے ذمہ دار نہیں کہ کاروبار بند کر دیں گے، تم کو پریشان کر دیں گے، اللہ تمہارا مولا ہے، تمہارا ذمہ دار ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، وہ کیا ہی بہترین تمہارا ذمہ دار، تمہارا آقا ہے، اور کیا ہی بہترین تمہارا مددگار ہے، اس کی مددیں آئیں گی، تم بہت جلد دیکھو گے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی کب کیسے طریقے سے مدد فرماتے ہیں، تم خود عش کرتے رہ جاؤ گے، کیونکہ تمہارا خدا، تمہارا اللہ بہترین تمہارا مولا ہے اور بہترین مددگار۔ اتنے بہترین مددگار کے ہوتے ہوئے ایمان والوں کو نہ بزدل ہونا چاہیے، نہ کم ہمت ہونا چاہیے، نہ ڈرنا چاہیے، نہ کسی کے سامنے دبنا چاہیے۔ جیئیں گے جب تک اپنے دم پر اور سر اٹھا کر جیئیں گے، اور مریں گے تو شان کے ساتھ دنیا سے جائیں گے۔ کسی کے باپ کے نوکر نہیں ہے کہ غلامی اختیار کریں، عاجز بن جائیں، پیر پڑھیں، یہ ہماری مزاج میں نہیں ہے، یہ ہماری گھٹی میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایمان کی دولت دیا، الحق یعلو ولا یعلا، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے، اس جذبے کے ساتھ زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق اپنے ایمان، اعمال و اخلاق کو درست کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ